پہاڑوں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے سب کے لیے قرآن کریم آیا ہے۔ تو اگر قرآن کریم اس طریقے پر نازل کیا جاتا تو اس کو بڑے بڑے مفکرین، ایجوکیٹڈ لوگ تو سمجھتے، ہم جیسے عام مسلمانوں کی سمجھ میں کچھ نہ آتا، اس لیے قرآن کریم میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا۔ قرآن کریم میں طریقہ اختیار یہ کیا ہے کہ جزئیات بیان کیے گئے ہیں، اس جزئیات میں ڈوبنا ہے اور اس میں ڈوب کر کے اصول نکال کر لانا ہے۔ ظاہری سطح نہایت آسان، قرآن کریم کی ظاہری سطح نہایت آسان، ہر آدمی ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اور اس کے اندر ڈوب کر جو اس میں سے قاعدہ کلیہ بنے گا وہ ہر آدمی کے بس کا نہیں ہے، وہ سمجھانا پڑے گا۔ وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے، دیکھو قرآن کریم کس انداز سے بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں۔ کیا مشکل ہے اس کا سمجھنا؟ اجٹ سے اجٹ جنگل کے رہنے والے کے سامنے بھی اگر یہ بات کہو کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی، کیا اس کا سمجھنا مشکل ہے؟ لیکن اس کے اندر ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ تمام اصول حرام ہیں۔ ماں سے مراد صرف ماں نہیں ہے بلکہ تمام اصول حرام ہیں۔ نکاح کرنے والا اگر مرد ہے تو ماں، دادی، نانی، پردادی، پرنانی، آدم علیہ السلام تک سب حرام ہیں۔ اور اگر نکاح کرنے والی عورت ہے تو اس کا باپ، دادا، نانا، پردادا، پرنانا یہ سب حرام ہے۔ اور یہ سب کا بیان اس ایک جملے میں آ گیا، حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی، اس میں سب کچھ آ گیا۔ وبناتکم، اور تم پر تمہاری بیٹیاں حرام کی گئی۔ سیدھی سی موٹی سی بات ہے، اس کے اندر ایک ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ فرو، بیٹا، بیٹی، اگر شادی کرنے والا مرد ہے تو بیٹی، پوتی، نواسی، نیچے تک جتنے مؤنث ہے سب حرام۔ اگر شادی کرنے والا اور کوئی عورت ہے تو بیٹا، پوتا، نواسا سب نیچے تک حرام۔ یہ وہ بناتکم میں سب آ گئے۔ میں مثال یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ظاہر جزئیات کا ہے، اندر اصول اور کلیات ہے۔ یہ جو ظاہر جزئیات کا ہے اسے تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، ہر مومن سمجھے گا، لیکن اس کے اندر جو اصول اور ضابطے اور کلیے ہیں وہ ہر آدمی نہیں سمجھا سکتا، اس کو سمجھانے پڑیں گے۔ اور اس سے دقیق مثال لو، قرآن کریم نے نسب کے تعلق سے 7 رشتے حرام کیے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم وعماتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ 7 رشتے حرام کیے۔ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری ہو گئے، یہ گنا دیے۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم نے محرمات رضاعیہ بیان کیے۔ ایک بچہ کسی عورت کا دودھ پیے تو رضاعت سے دودھ پینے سے رشتے کیا حرام ہوتے ہیں؟ قرآن کریم نے 2 رشتے بتائے کہ 2 رشتے حرام۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعِ،
اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ تم پر حرام کی گئی، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کے اعتبار سے بہن ہیں وہ بھی حرام کی گئی۔ دو رشتوں کی حرمت بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یہ جو اللہ نے دو کا تذکرہ کیا ہے یہ فور ایگزامپل ہے، ورنہ دودھ پینے سے بھی وہ ساتوں رشتے حرام ہوتے ہیں جو ناطے سے حرام ہوتے ہیں، وہ ساتوں رشتے دودھ پینے سے حرام ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، دودھ پینے سے وہ تمام رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ نسب سے 7 رشتے حرام ہوتے تھے اور 7 کا تذکرہ کیا، اور دودھ پینے کے رشتوں کا جب تذکرہ تو 2 کو تذکرہ کیا، باقی کا تذکرہ نہیں کیا، مگر مراد وہ 7 رشتے ہیں۔ اور یہ بات اللہ کے رسول نے بتلائی۔ اگر بات اللہ کا رسول نہ بتلائے دنیا کا کوئی فقیہ، دنیا کا کوئی سمجھدار آدمی یہ بات نہیں سمجھ سکتا۔ حضور نے بتلایا کہ جو 7 رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ 7 اس سے حرام ہوتے ہیں۔ اب اس کی جو شرح حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہی سمجھنے کی بات ہے اور یہی فقہ ہے۔ یہ جو لفظوں میں بیان کر دیا گیا وہ تو ہر آدمی پڑھ کر سن کر سمجھ جائے گا، یہ فقہ نہیں ہے۔ فقہ اس سے آگے ہے کہ قرآن کریم میں جو باتیں بیان کی ہے اس کی گہر میں سے، اس کی تہ میں سے کیا اصول نکلتے ہیں۔ یہ ہے وہ دین کی سمجھ حاصل کرنا۔ اتنا قرآن کریم کو پڑھنا اور قرآن کریم کے ظاہری لفظوں میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کو ترجمے کی مدد سے یا عربی جانتا ہو تو بغیر مدد کے اس کو سمجھ لینا، یہ فقہ نہیں ہے۔ وہ جو قرآن کریم میں 300 آیتیں ہیں اور ان 300 آیتوں میں سارے دین کے سارے مسائل اس میں جو بھر دیے گئے ہیں، وہ کون سی آیت کی گہر میں کیا کیا احکام ہیں اور وہ کس کس طرح سے نکلتے ہیں، یہ سمجھنے کا نام فقہ ہے۔ فقہ کی حقیقت یہ ہے۔ اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ جو 500 آدمی مختلف قبائل میں سے چن کر کے جو حضور کے ساتھ سفر جہاد میں جائیں گے تو جاتے وہاں ٹھہرتے، وہاں سے واپس آنے تک وہ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی یہ جو تبیین و تشریح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اسی کا نام حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ قرآن کریم کو سمجھایا ہے اسی کا نام حدیث ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں قرآن تو حجت ہے، حدیث حجت نہیں۔ ماشاء اللہ، قرآن تو حجت ہے لیکن حامل قرآن نے اس قرآن کو جو سمجھایا ہے کہ وہ حجت نہیں۔ دراحال ہے کہ حامل قرآن نے وہ جو قرآن کو سمجھایا ہے وہ بھی اپنی طرف سے نہیں سمجھایا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے سمجھایا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے الفاظ کی وحی آئی قرآن کریم، یہ تو حجت، اور الفاظ کے بغیر جو اس کی تبیین و تشریح آئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں جو اس کی وضاحتیں کی وہ حجت نہیں۔ بتاؤ اس سے زیادہ بے عقلی کی کیا بات ہو سکتی؟ تو کیا اللہ کے رسول نے جو وضاحتیں کی اور اپنی طرف سے نہیں کی، اللہ کی طرف سے کی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی طرف سے دین کی کوئی بات بولتے ہی نہیں، وہ اپنی طرف سے دین کی کوئی بات بولتے ہی نہیں ہے۔ دین کی جو بات بھی وہ کہیں گے بتائیں گے وہ اللہ کی طرف سے ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، وحی کی 3 صورتیں ہیں۔
وحی کی 3 صورتیں ہیں. ایک اللہ کے یہاں سے لفظ آتے ہیں حضرت جبرائیل کے ذریعے یا بلا واسطہ حضور پر قرآن اللہ کی طرف سے وحی کے الفاظ آتے ہیں جس میں درمیان کے واسطوں کا کوئی دخل نہیں. نہ حضرت جبرائیل کا کوئی دخل ہے نہ حضور کا کوئی دخل ہے. اللہ کا کلام آیا، حضور نے اس کو پڑھ کر سنا دیا اور صحیفوں میں لکھوا دیا. یہ وہی مطلوب ہے قرآن کریم. ایک دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مضمون پورا ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے، الفاظ نہیں آتے. لوگوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الفاظ کا جامہ پہنا کر بیان کرتے ہیں تو الفاظ حضور کے ہیں، مضمون میں حضور کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ مضمون پوری ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اللہ کے یہاں سے آیا ہے. ایسی حدیثیں حدیث قدسی کہلاتی. حدیث اس لیے کہ الفاظ حضور کے ہیں، قدسی اس لیے کہ مضمون اللہ کے یہاں سے آیا ہے، مضمون میں حضور کا کوئی دخل نہیں. اور ایسی حدیث قدسی 200-250 حدیثیں ہیں اور ان 200-250 احادیث قدسیہ میں احکام نہیں ہیں، دوسری نصیحتیں ہیں اور دوسری ترغیبی مضامین ہیں، احکام اس میں نہیں. اس کی کیا شکل؟ اس کی شکل یہ ہے کہ میری ایک کتاب ہے اردو میں نے ایک صاحب کو دی کہ اس کا انگریزی کر دو. انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا انگریزی میں، تو مضمون سارا میرا ہے، انگریزی ان کی ہے. جو ٹرانسلیشن ہوا یہ الفاظ انگریزی کے ان کے ہیں، میرے نہیں ہیں، مگر مضمون سارا میرا ہے. اور اگر یہ ٹرانسلیشن کرنے والا اس میں مضمون بھی اپنی طرف سے گھسا دے تو پھر وہ میرا کچھ نہیں رہا، پھر یہ اس نے دخل در معقولات کیا. ایک لطیفہ سنو، بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے آدمی تو ذہن تک جاتا ہے، تو اس لیے بہت زیادہ سنجیدگی بھی نہیں چاہیے، تھوڑی تفریح کی باتیں بھی چاہیے. پرانے زمانے میں جب پریس نہیں تھا تو قلم سے کتابیں ہاتھ سے، کاتب ہاتھ سے لکھتے تھے. ایک کاتب مشہور تھا تو اس کو جو کتاب لکھنے کے لیے دو گے وہ گڑبڑ ضرور کرے گا. اس کے پاس ایک آدمی قرآن کریم لے کر گیا اور کہا دیکھ بھائی یہ قرآن کریم ہے، گڑبڑ نہ کیجیے. اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، اللہ کے کلام میں کون گڑبڑ کر سکتا ہے. اس سے معاملہ دوسری طے کر کے قرآن اسے لکھنے دے دیے. جب 15 دن کے بعد لینے گیا اس سے قرآن لے کر پیسے ادا کیے اور اس سے کہا کوئی گڑبڑ تو نہیں کی. اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، قرآن میں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ پر ایک کام کیا ہے، کہا میں لکھ رہا تھا کہیں شیطان کا نام آ رہا ہے، کہیں قارون کا نام آ رہا ہے، کہیں فرعون کا نام آ رہا ہے، کہیں حامان کا نام آ رہا ہے. میں نے سوچا ان خبیثوں کے نام یہاں کیسے؟ تو تیرا، تیرے باپ کا، تیرے دادا کا، تیرے پردادا کے نام لکھ دیے. میں اتنا کیا اور زیادہ کچھ نہیں کیا. تو اگر ٹرانسلیشن کرنے والا یا کتابت نقل کرنے والا یہ حرکت کرے گا، اللہ کا رسول یہ حرکت نہیں کر سکتا، وہ معصوم ہوتا ہے. تو جو ڈیٹیل کے ساتھ مضمون آیا اسی مضمون کو حضور نے اپنے الفاظ کا جامہ پہنا دیا. یہاں رک کر سمجھو، وہ یہ کہے کہ الفاظ کے تابع تو مضمون ہو سکتا ہے لیکن الفاظ کے بغیر مضمون کیسے آئے گا؟ ایک سوال ہے کہ الفاظ کے تابع تو مضمون ہو سکتا ہے لیکن الفاظ تو آئے نہیں، اور بغیر الفاظ کے معنی کیسے آ گئے؟ جواب یہ ہے کہ معنی الفاظ کے تابع نہیں ہے. دیکھو ایک مثال دیں، ایک مسئلہ زیر غور ہے، اس میں میرے دل میں ایک بات آئی، ان کے دل میں ایک بات آئی، ان کے دل میں ایک بات آئی، اور تینوں کے دل میں ایک ہی بات آئی. میں اردو جانتا ہوں، دوسری زبان نہیں جانتا، یہ عربی جانتے ہیں، دوسری زبان نہیں جانتے، یہ انگریزی جانتے ہیں، دوسری زبان نہیں جانتے، اور تینوں کے دل میں ایک ہی بات آئی.
میں نے کہا بھائی میرے دل میں یہ آیا ہے، میں اردو میں سمجھاؤں گا. انہوں نے کہا میرے دل میں یہ آیا ہے، انہوں نے وہی بات عربی میں سمجھائی. انہوں نے کہا میرے